السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ ملاحظہ کریں گے اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کی قسط نمبر 10۔ دوستو، آج سے تقریباً 500 سال پہلے بر اعظم یورپ میں ایک مسلم ملک اندلس ہوا کرتا تھا، جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ فرانس کے عیسائیوں نے اندلس پہ حملہ کر کے اندلس پہ بزور طاقت قبضہ کر کے اندلس سے اسپین ملک آباد کر لیا اور مسلمانوں کو وہاں سے مکمل طور پر بے دخل کر دیا گیا۔ ہماری اس قسط وار سیریز میں اندلس کے مسلمانوں کی بے بسی، بزدلی، سستی اور آپس کے اختلافات اور اندلس سے اسپین بننے کے المناک واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ان واقعات کو ازسر نو سمجھنے کے لیے ہماری اس سیریز کی پچھلی تمام قسطیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی، جن کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ دوستو، غرناطہ اندلس کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا جسے عیسائیوں نے سب سے آخر میں فتح کر کے سارے اندلس پر قابض ہو گئے تھے۔ ہماری یہ سیریز اسی غرناطہ سے منسلک ہے۔ اب ہم اپنی قسط شروع کر رہے ہیں۔ ہاشم نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا، اب پریشانی کا لفظ ہمارے احساسات کی ترجمانی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ابو القاسم کب آئیں گے؟ اگر الحمراء میں کوئی اہم مسئلہ پیش نہ آ گیا ہو تو وہ آ رہے ہوں گے۔ ہم کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک لمحے بعد 4 اور آدمی ملاقاتوں میں بھی شریک ہو چکے تھے اور ہاشم انتہائی حیرانی کی حالت میں ابو عبداللہ کی دور اندیشی اور ابو القاسم کے تدبر اور فردینانڈ کی فیاضی کے متعلق ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ ایک عمر رسیدہ آدمی جو اپنے لباس سے کسی درسگاہ کا معلم معلوم ہوتا تھا کہہ رہا تھا، ہمیں اندیشہ تھا کہ بعض کوتاہ اندیش صلح کی شرائط کے خلاف عوام کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اہل غرناطہ نے شر پسندوں سے منہ پھیر لیا ہے۔ جو لوگ کل تک وزیر اعظم کو بے حسی اور بزدلی کے طعنے دیتے تھے، وہ اب انہیں قوم کا محسن سمجھتے ہیں۔ سب غرناطہ کی مائیں سلطان معظم کو بھی دعائیں دیتی ہیں کہ انہوں نے قوم کو مزید تباہی سے بچا لیا ہے۔ حکومت کے ایک عہدیدار نے کہا، ہمیں وزیر اعظم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے شہر کے انتہائی با اثر خاندانوں کے آدمی فردینانڈ کے حوالے کر کے آئندہ کے لیے جنگ کے امکانات ختم کر دیے ہیں۔ اب اگر کسی شرپسند نے عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوسرے عہدیدار نے کہا، چند دن قبل یہ کون کہہ سکتا تھا کہ دشمن کی فوجی چھاؤنی ہمارے لیے ایک منڈی بھی بن جائے گی اور غرناطہ کے بازاروں میں غلے، ایندھن، پھلوں اور سبزیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ پرسوں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک سینٹا فے سے 60 چھکڑے غرناطہ پہنچے تھے۔ کل ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ خچروں اور گدھوں پر بھی کافی سامان پہنچ رہا ہے۔ غرناطہ کے بازار میں ضروریات زندگی کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جنوب کے راستوں کی ناکہ بندی کر کے فردینانڈ نے ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ابو القاسم کا یہ کارنامہ ایک سیاسی معجزے سے کم نہیں کہ انہوں نے قوم کو موت کے چنگل سے نکال کر امن اور خوشحالی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ اچانک ہاشم کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس نے کہا، خدا کے لیے اپنے آپ کو فریب نہ دیجیے۔ حاضرین کی نگاہیں ہاشم پر مرکوز ہو کر رہ گئیں اور کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک آدمی نے پوچھا، یہ آپ کا مطلب؟ ہاشم نے جواب دیا، میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 400 آدمی چند ہفتوں کے لیے دشمن کی میزبانی کا لطف اٹھائیں گے اور پھر اس کے عوض پوری قوم کے گلے میں غلامی کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ تم چند دن فردینانڈ کی فیاضی اور اپنے اکابر کی دور اندیشی کے گیت گاؤ گے اور اس کے بعد تمہاری آئندہ نسلیں صدیوں تک تمہاری قبروں پر لعنتیں بھیجتی رہیں گی۔ تم اس بات سے خوش ہو کہ سینٹا فے سے تجارت کا راستہ کھل گیا ہے اور تمہارے لیے امن اور خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اس راستے سے تم پر کتنی بلائیں نازل ہونے والی ہیں اور تمہاری آئندہ نسلوں کو تمہاری چند دن کی خوشحالی کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ حاضرین چند لمحے کے لیے دم بخود ہو کر ہاشم کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر غرناطہ کے ایک بڑے تاجر نے کہا، ہاشم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم جنگ بندی سے خوش نہیں ہو؟ اس نے جواب دیا، ایک شکست خوردہ اور مایوس انسان اپنے مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے موت کی تمنا تو کر سکتا ہے، لیکن پوری قوم کی غلامی اور ہلاکت سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ایک فوجی افسر نے کہا، لیکن پہلے تمہارے خیالات تو یہ نہیں تھے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہیں اپنے 2 بیٹوں کو فردینانڈ کے حوالے کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب تمہیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو غرناطہ کے امن کے منافی ہو۔
ہاشم نے جواب دیا، کیا اب مجھے اپنی غلطی پر پشیمان ہونے کا حق بھی نہیں ہے؟ ایک عمر رسیدہ آدمی نے جواب دیا، تم جی بھر کر پشیمان ہو سکتے ہو، لیکن اس کے لیے سلطنت کے وزیر اعظم کی قیام گاہ موزوں نہیں ہے۔ ہاشم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، یہ جہاں تک مجھے معلوم ہے 6 ہفتوں کے بعد غرناطہ پر فرڈینینڈ قابض ہو جائے گا، اور پھر یہ جگہ ہمارے مدبر اور دور اندیش وزیر اعظم کی قیام گاہ نہیں رہے گی۔ ایک اور آدمی بولا، آپ ہاشم سے بات نہ کریں، یہ اپنے بیٹوں کے متعلق پریشان ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کا اضطراب بہت جلد دور ہو جائے گا۔ ہم ابو القاسم سے درخواست کریں گے کہ وہ آپ کے لیے اپنے بیٹوں سے ملاقات کا بندوبست کرا دیں۔ ہاشم چلایا، خدا کے لیے بار بار میرے بیٹوں کا ذکر نہ کرو۔ اس کے بعد کسی کو اس سے ہم کلام ہونے کی جرأت ہی نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ابو القاسم کمرے میں داخل ہوا اور حاضرین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو القاسم نے کھڑے کھڑے ایک نوجوان سے سوال کیا، اب شہر کی فضا کیسی ہے؟ جناب، ابھی تک تو کوئی ایسی اطلاع ہی نہیں ملی جس پر کسی تشویش کا اظہار کیا جا سکے۔ ابو القاسم آگے بڑھ کر حاضرین مجلس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا، آپ حضرات کو اپنے عزیزوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بار بار میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ وہ فرڈینینڈ کے پڑاؤ میں آپ کی نسبت زیادہ آرام سے ہیں۔ اگر ہم فرڈینینڈ کو یہ اطمینان دلا سکے کہ ہم خلوص دل سے متحرکہ جنگ کی تمام شرائط پوری کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ زیادہ دیر انہیں یرغمال بنا کر رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ سینٹا فے سے تجارت کا راستہ کھل جانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور مجھے امید ہے کہ چند دن تک آپ کو قیدیوں سے ملاقات کی اجازت بھی مل جائے گی۔ اب آپ کو بیکار وقت ضائع کرنے کے بجائے عوام کے پاس جانا چاہیے اور انہیں یہ تسلی دینی چاہیے کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ انہی کی بہتری کے لیے ہے۔ ہاشم دیر تک سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اچانک ابو القاسم اس کی طرف دیکھ کر چونک اٹھا۔ ہاشم، معاف کیجیے، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ یہاں ہیں، آپ کب آئے؟ ہاشم نے جواب دیا، میں ابھی آیا ہوں۔ اس نے بددلی سے جواب دیا۔ ایک آدمی بولا، جناب، یہ آپ کی کامیابیوں سے مطمئن نہیں ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ غرناطہ کا راستہ کھول کر آپ ایک بہت بڑا خطرہ مول لے چکے ہیں۔ ابو القاسم نے کہا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان کی رائے کا بہت احترام کرتا ہوں۔ اب اگر آپ حضرات مجھے اجازت دیں گے تو میں ان سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابو القاسم کھڑا ہو گیا اور وہ باری باری اس سے مصافحہ کرنے کے بعد سارے کمرے سے نکل گئے۔ ابو القاسم دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ہاشم سے پوچھا، آپ کو میرا پیغام مل گیا تھا؟ ہاں، تو پھر آپ کو غرناطہ آنے کے بجائے اپنے گھر میں رہنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ حامد بن زہرہ کی واپسی کے متعلق میرے خدشات بے بنیاد ہوں، لیکن اطلس کے ساحل پر فرڈینینڈ کے 2 جہازوں کی تباہی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل فرڈینینڈ کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ حامد بن زہرہ کو مالٹا کے قید خانے سے نکال کر جس جہاز پر واپس لایا جا رہا ہے وہ سمندر میں لاپتہ ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ بعید از قیاس نہیں کہ راستے میں ترک یا بربر جہاز رانوں نے حملہ کر دیا ہو اور حامد بن زہرہ کو چھڑانے کے بعد اندلس کے ساحل پر اتارنے کی کوشش کی ہو۔ میرا خیال تھا کہ حامد بن زہرہ غرناطہ پہنچنے سے پہلے آپ کے ساتھ رابطہ قائم کرے گا اور آپ کی حوصلہ افزائی کے بغیر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھائے گا۔ اگر حامد بن زہرہ واپس آ گیا تو اسے قبائل کو مشتعل کرنے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے آپ فوراً واپس چلے جائیں اور قبائل کو پرامن رکھنے کی کوشش کریں۔ فرڈینینڈ آپ کی یہ خدمت فراموش نہیں کرے گا۔ میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں کہ آپ اپنے لڑکوں کے متعلق بہت پریشان ہیں، لیکن آپ کو مجھ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ حامد بن زہرہ کا خطرہ دور ہوتے ہی میں انہیں رہا کروانے کی کوشش کروں گا۔ ہاشم نے کہا، جناب، مجھ پر احسان کیجیے اور انہیں آج ہی واپس بلا لیجیے، لیکن میں اچانک آپ کے پریشان ہونے کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ وزیر ابو القاسم نے کہا، جناب، میں اندلس سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس کی وجہ، مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ میں دشمن کا داخلہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ آپ میرے متعلق یہ اطمینان چاہتے تھے کہ میں پرامن رہوں، اور جب میں اپنی بستی سے ہجرت کر جاؤں گا تو میرے متعلق آپ کے سارے خدشات دور ہو جائیں گے۔ ابو القاسم نے جواب دیا، مجھے ذاتی طور پر کوئی بے اطمینانی نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ وہ 400 آدمی فرڈینینڈ کے اطمینان کے لیے اس کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اب اگر میں کسی کو واپس بلانے کے لیے کوششیں شروع کر دوں تو فرڈینینڈ کیا خیال کرے گا، اور غرناطہ کے دوسرے لوگوں کے عزیز و اقارب کا کیا رد عمل ہوگا؟ ہاشم نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا،
خدا کے لیے میری مدد کیجیے، اپنے بیٹوں کی جگہ میں بذات خود فرڈینینڈ کے پڑاؤ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابو القاسم نے بے اعتنائی سے جواب دیا، اس سے پہلے تم قطعاً پریشان نہ تھے۔ اب اگر تمہیں اچانک کوئی بے اطمینانی محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی معقول وجہ تو ہوگی، ابو القاسم نے کہا۔ اس سے پہلے میں یہی سوچا کرتا تھا کہ میں ہجرت نہیں کروں گا، لیکن اب مجھے اندلس میں ایک دن گزارنا بے صبر عظمہ محسوس ہوتا ہے۔ میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کے متعلق یہ اطمینان چاہتا ہوں کہ وہ کسی آزاد ملک میں آباد ہو گئے ہیں۔ ابو القاسم نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور اچانک اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا، تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ تمہاری آنکھیں کسی فوری خطرے کے احساس کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ تم کسی ایسی محفل سے اٹھ کر میرے پاس آئے ہو جہاں امن کے معاہدہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاشم بولا کہ میں سیدھا اپنے گاؤں سے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ ابو القاسم بولا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن تم سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہاشم نے کہا، سیدھی بات کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ ابو القاسم بولا، ہاں تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری اطلاعات غلط نہیں تھیں؟ حامد بن زہرہ واپس آ گیا ہے، تم اس سے ملاقات کر چکے ہو، اور اس ملاقات کے بعد تمہیں اپنی ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ تلاش کرنے کی فکر ہے۔ ہاشم، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ میں نے تمہاری صورت دیکھ کر ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ حامد بن زہرہ آ چکا ہے، اور تم اس کی آمد کو کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ سمجھتے ہو۔ اب ذرا ہمت سے کام لو، اگر وہ غرناطہ میں داخل ہو چکا ہے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے نئے فتنے جگانے کا موقع نہ ملے۔ ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، اور اس کشتی کو ڈوبنے سے بچانا ہمارا پہلا فرض ہے۔ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ ہاشم بولا، جناب وہ غرناطہ نہیں پہنچا، اور اگر وہ یہاں پہنچ چکا ہوتا تو بھی میں آپ کو یہ نہ بتاتا کہ وہ کہاں ہے۔ ابو القاسم نے کہا، تم گزشتہ رات اپنے گھر میں تھے۔ اگر حامد بن زہرہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا تو وہ تمہارے گاؤں میں ہوگا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ہاشم چلایا، آپ اسے گاؤں میں گرفتار نہیں کر سکتے۔ ابو القاسم بولا کہ ہمیں اسے وہاں گرفتار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں صرف اسے شہر کے دروازوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر تم اپنے بیٹوں کے دشمن نہیں ہو تو تمہیں میرے ساتھ پورا تعاون کرنا پڑے گا۔ ابو القاسم نے یہ کہہ کر تالی بجائی، ایک پہرے دار کمرے میں داخل ہوا۔ ابو القاسم نے اسے حکم دیا، تم فوراً کوتوال کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ شہر کے تمام دروازوں پر پہرا بٹھا دیا جائے، اور اگر حامد بن زہرہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے گرفتار کر کے فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ پہرے دار چلا گیا تو وہ ہاشم کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر اس نے غرناطہ پہنچنے سے پہلے قبائلی لوگوں کو بغاوت کرنے پر آمادہ کرنا ضروری سمجھا تو مجھے قدم قدم پر تمہاری مدد کی ضرورت پیش آئے گی، اور اگر تم اپنے بیٹوں کے خیر خواہ ہو تو تمہیں حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرنا پڑے گا۔ میں تم سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ اس کا بال بھی بیگا نہیں ہوگا۔ میرا مقصد صرف غرناطہ کو تباہی سے بچانا ہے۔ اگر تم مجھے یہ بتا سکو کہ اہل بربر اور ترکوں کے جہاز اندلس کے ساحل پر لنگر انداز ہونے والے ہیں تو میں ان کا استقبال کرنے کے لیے سب سے آگے ہوں گا، لیکن اگر وہ تنہا واپس آیا ہے تو غرناطہ کے عوام کے لیے اس کے پاس موہوم امیدوں اور خوش کن باتوں کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ ہاشم نے جواب دیا، جناب میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ غرناطہ آنے کا ارادہ تبدیل کر دے، لیکن اس کی گرفتاری کے لیے میں آپ سے کوئی تعاون نہیں کروں گا۔ ابو القاسم نے قدرے نرم ہو کر کہا، میں تم سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ میرے ہاتھوں حامد بن زہرہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر تم چاہو تو اسے گرفتاری سے بھی بچا سکتے ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ اسے لوگوں کو مشتعل کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب غرناطہ کے کوتوال آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ کوئی اہم خبر لائے ہیں، اسے یہاں بھیج دو۔ نوکر کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک قوہ ہیکل آدمی جس کی عمر 50 سال سے اوپر معلوم ہوتی تھی کمرے میں داخل ہوا، اور اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا، میں نے آپ کے حکم کے مطابق پہرے داروں کو ہدایت دی ہیں۔ ابو القاسم نے برہم ہو کر کہا، اور اب تم میری وجہ دریافت کرنے آئے ہو؟ کوتوال بولا کہ جناب میں اتنی بات سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا کوئی حکم خالی از مصلحت نہیں ہوتا، لیکن میں نے ایک اہم خبر سنی ہے۔ کیسی خبر؟ ابو القاسم نے پوچھا۔ کوتوال جواب دینے کے بجائے تذبذب کی حالت میں ہاشم کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو القاسم نے چلا کر کہا، تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ ہاشم سے غرناطہ کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، کوتوال نے کہا۔ جناب میں آپ کو یہ بتانے آ رہا تھا کہ حامد بن زہرہ شہر میں داخل ہو گیا ہے، وہ البسین میں کسی کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔
اس کا اپنا مکان خالی ہے اور وہ اپنی درسگاہ میں بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک افواہ ہو، لیکن شہر کے لوگ البسین کی گلیوں اور چوراہوں میں جمع ہو رہے ہیں، اور ہمارے آدمیوں نے کئی لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ حامد بن زہرہ واپس آ گیا ہے اور وہ آج ہی البسین کی مسجد میں اہل شہر سے خطاب کرے گا۔ شہر میں اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا پیغام لایا ہے۔ ابو القاسم نے ہاشم کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، یہ ناممکن ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ ابو القاسم نے کہا، تم نے اسے غرناطہ آنے سے منع کیا تھا؟ ہاں، اور تم نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تمہارے بیٹے غرناطہ کے 400 آدمیوں کے ساتھ یرغمال کے طور پر جا چکے ہیں۔ ہاشم نے کہا، یہ بات انہیں میری ملاقات سے پیشتر ہی انہیں معلوم ہو چکی تھی۔ ابو القاسم نے قدرے سوچ کر کہا، ان حالات میں یہ بعید از قیاس نہیں کہ اس نے تمہارے متعلق تھوڑی بہت بے اطمینانی محسوس کی ہے اور تم سے غرناطہ آنے کا ارادہ ظاہر کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال اگر وہ یہاں پہنچ چکا ہے تو ہمیں صحیح صورتحال معلوم کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ابو القاسم نے یہ کہہ کر کوتوال کی طرف متوجہ ہوا، اب تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ موجودہ حالات میں تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تم البسین میں ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کر سکتے ہو جو تمہیں ایک ایک لمحہ کی خبر دیتے رہیں، لیکن تمہاری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے عوام مشتعل ہو جائیں۔ ابو القاسم بولا، اب مجھے دوبارہ سلطان کے پاس جانا پڑے گا اور میری کوشش یہ ہوگی کہ غرناطہ کے تمام با اثر لوگ، خصوصاً وہ جن کے بیٹے اور بھائی یرغمال کے طور پر بھیجے جا چکے ہیں، الحمراء میں جمع کیے جائیں۔ سردست شہر کے دروازے بند رہنے چاہیے۔ کوتوال نے جھجکتے ہوئے کہا، جناب مجھے اندیشہ ہے کہ اگر حامد بن زہرہ غرناطہ پہنچ چکا ہے تو چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو البسین میں بھی ایسے افراد کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں جو اسے ٹھکانے لگا دیں۔ ہاشم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، غرناطہ میں حامد بن زہرہ پر ہاتھ ڈالنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اگر اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو شہر کا کوئی گوشہ تمہارے لیے محفوظ نہ ہوگا۔ پھر اس نے ابو القاسم کی طرف دیکھا، جناب مجھے اجازت دیجیے۔ اور تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ ابو القاسم نے اس سے پوچھا۔ جناب میں حامد بن زہرہ کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، ہاشم نے جواب دیا، تاکہ میں اسے تباہی کے راستے سے روک سکوں۔ ابو القاسم بولا کہ نہیں، اب تم باہر نہیں جا سکتے۔ ہاشم چند لمحے سکتے کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ کی قید میں ہوں؟ ابو القاسم نے کہا کہ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اگر حامد بن زہرہ کے کسی حامی نے تمہیں میرے گھر سے نکلتے دیکھ لیا تو تم زندہ واپس نہیں آ سکو گے، اس لیے جب تک میں کوئی اور فیصلہ نہیں کرتا تم یہیں رہو گے۔ ہاشم نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن ابو القاسم اور کوتوال کمرے سے باہر نکل گئے اور وہ نڈھال سا ہو کر کرسی پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا تو وہاں 2 مسلح پہرے دار کھڑے تھے۔ وہ اپنے آپ کو کوستا ہوا دوبارہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جاری ہے بقیہ آپ انشاءاللہ عز و جل اگلی قسط میں ملاحظہ کریں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔